السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میں ڈیزی سیریز کے لیسن نمبر 33 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں کچھ وہ الفاظ پڑھیں گے جو ظرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایڈوربس۔ ظرف میں وہ تمام الفاظ آ جاتے ہیں جو جگہ یا وقت کا مفہوم دیں، یعنی جو یہ بتائیں کہ کوئی کام کس جگہ ہوا ہے یا کس وقت ہوا ہے۔ تو ایسے تمام الفاظ جو جگہ اور وقت کو شو کریں وہ ظرف کہلاتے ہیں۔ انگلش میں ہم انہیں ایڈوربس کہتے ہیں، یعنی جو وربس کو کوالیفائی کرتے ہیں کہ کوئی کام کس طرح، کیسے، کہاں، کب ہوا ہو۔ اسی طرح عربک میں بھی یہ تمام الفاظ ایڈوربس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ظرف موسٹلی ووکیبولری ورڈز ہوتے ہیں اور ان سے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قبل، پہلے، بیفور، اردو میں بھی ہم قبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بعد کے معنی بعد، آفٹر، حین کے معنی ہوتے ہیں وقت، ایٹ دا ٹائم، اور اسی طرح اذ اور اذا، یہ دو لفظ ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں جب۔ اذ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اذا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عند، لدی اور لدن، ان سب کے معنی ہوتے ہیں کہ پاس، نزدیک۔ فوقا کے معنی ہوتے ہیں اوپر، ابو۔ تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے، انڈر۔ بین یدی، اس کے معنی ہوتے ہیں سامنے، یعنی دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی سامنے۔ خلفہ کے معنی ہوتے ہیں پیچھے، امام، سامنے، وراء، پیچھے، یمین، دائیں، رائٹ سائڈ، شمالی، بائیں، لیفٹ سائڈ، بین، درمیان، حول، اطراف، اراؤنڈ، حیث، جہاں، جس جگہ، ویئر ایور، اینما، جہاں، جس جگہ، ہا ہنا یا ہنالکا، اس کے معنی وہاں، یہاں، ہیئر، دیئر۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے۔ اور اذا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کی جائے گی۔ تو اذ اور اذا میں بنیادی فرق زمانے کا ہے۔ اذ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اذا حال اور مستقبل کے لیے، یعنی ماضی میں کوئی کام جب ہوا تو اس کے لیے اذ، اور حال یا مستقبل میں کوئی کام ہوتا ہے یا ہوگا، یعنی جب ایسا ہوگا، جب یہ کیا جائے گا تو اس کے لیے پھر اذا استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اور جب زمین کو ہلا دیا جائے گا پوری شدت سے۔ تو اذا فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب اذا فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو یہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ایک اور ہمارے پاس لفظ ہے اذن، جو ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اس وقت، تب۔ مثال کے طور پر انکم اذا مثلہم، یعنی بے شک تب تو پھر تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت وہ آپ کو ضرور دوست بنائیں گے، یعنی تب تو وہ آپ کو ضرور دوست بنائیں گے۔ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، بس ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے تب تو کبھی بھی۔ امید ہے آپ کو ظرف کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔